نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم برادران اسلام، بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور یہ بھی سب کے سامنے بات ہے کہ اس وقت ہم جس ماحول سے، جس دور سے گزر رہے ہیں، وہ بڑا ہی تکلیف دہ دور ہے، مجبور کر رکھا ہے ہر اعتبار سے۔ یہ ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے، دونوں ہی باتیں ہیں۔ لیکن اس وقت جو پیغام دینا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان جیسا ہونا چاہیے، یہ سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ رمضان کی رونق نہیں ہے۔ رمضان کی رونق بازار کے ہرے بھرے ہونے سے نہیں ہوا کرتی، رمضان کی رونق انسان کے اعمال سے ہوا کرتی ہے۔ ہماری ذہنیت یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہریالی ہو، بازار کھلے ہوئے ہوں اور خوب رش ہو، خوب بھیڑ بھاڑ ہو اور خریداری خوب ہو، شاپنگ خوب ہو، ہم اس چیز کو رمضان کی رونق سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میرے بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، یہ رمضان کی رونق نہیں ہے۔ رمضان کی رونق، رمضان اصل میں یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہوں کو دھو کر اس کو پاک کر دیتے ہیں، اس کے تمام جرم، تمام گناہ صغیرہ کبیرہ دھل جاتے ہیں۔ جب وہ سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے اور اعمال رمضان کو پورا کرتا ہے تو اس کے تمام جرم، تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو ہم نے رمضان کی رونق بازار کے ہرے بھرے ہونے سے سمجھی، جبکہ رمضان کی رونق جو ہے وہ انسان کے اعمال سے بھرے ہوئے ہونے سے ہے کہ رمضان میں قرآن کریم کا اہتمام ہو، تراویح کا اہتمام ہو، کسی کا بھی ایک روزہ نہ چھوٹے۔ اب جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ رمضان نہیں رکھ رہے اور بہت سے لوگ تراویح میں بہت لاپرواہی اور سستی کر رہے۔ ان کے پاس ایک یہ آپشن ہے کہ تراویح کیسے پڑھی جائے، ہر کسی کے پاس انتظام نہیں ہے کیسے تراویح پڑھے۔ ہمارے تو 10 صورتیں یاد نہیں ہیں، اور جو 10 صورتیں یاد ہیں تو دوسرے کے گھر پہ جانے سے منع کیا گیا ہے کہ اپنے ہی گھر میں اہتمام کرے۔ تو یہ بات ہم نے پیچھے بھی ذکر کی تھی، اب پھر دوبارہ ہم اس بات کو دوہرا دیتے ہیں کہ جس کے 10 صورتیں یاد ہیں وہ اپنی فیملی کے ممبر کے ساتھ وہ تراویح پڑھے ترتیب سے۔ قرآن کی جو ترتیب ہے اس طریقے سے کہ پہلے علم ترا کی صورت، پھر لیلافی کی صورت، پھر ارائیت الذی کی صورت، پھر انا اعطینا، پھر قل یا ایھا الکافرون، پھر اذا جاء نصر اللہ، پھر تبت یدا، پھر قل هو اللہ، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس۔ یہ ترتیب ہے اور یہ ترتیب ہونی ضروری ہے۔ بائی مسٹیک کسی سے کچھ غلطی ہو جائے تو تب بھی تراویح ہو جاتی ہے، لیکن جس کے 4 صورتیں یاد ہیں تو وہ اپنی تنہا تراویح پڑھے گا اور تنہا تراویح میں انہی 4 صورتوں کو وہ دہراتا رہے گا۔ ایک رکعت میں ایک پڑھے گی، دوسری میں دوسری، تیسری میں تیسری، چوتھی میں چوتھی۔ اس کے بعد جب وہ 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں پر آئے گا پھر انہی کو دہرائے گا اور اسی طریقے سے پڑھے گا۔ اور جس کے 2 یاد ہیں وہ دونوں کو دہراتا رہے 20 کی 20 رکعت میں۔ جس کی 1 یاد ہے وہ بیچارہ 1 کو ہی دہراتا رہے، اور جس کی 1 بھی یاد نہیں ہے، یہ بھی ایک آپشن ہے۔ پوچھ رہے جس کے 1 بھی یاد نہیں ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ بس اس کا حال تو وہ جانے یا اس کا خدا جانے۔ یہ بڑی فکر کی بات ہے، بڑے احساس کی بات ہے کہ ایسے وقت میں انسان کو احساس کرنا چاہیے کہ تو ایسی منزل پہ کھڑا ہوا ہے، ایسے کنارے پر کھڑا ہوا ہے جہاں تجھے سہارے کی ضرورت ہے اور وہاں تیرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو وہ اس رمضان میں انا اعطینا اور قل هو اللہ بہت مختصر سی صورت ہیں، کم از کم 2 صورتیں یاد کرے، 4 صورتیں یاد کرے۔ یہ کوئی آپشن تھوڑی ہوا جس کی 1 بھی یاد نہیں ہے وہ کیا کرے۔ یہ تو سمجھنے کی، سوچنے کی بات ہے کہ جس کے 1 یاد نہیں ہے اسے کتنا احساس ہونا چاہیے۔ اسے تو آنسو کیا، خون کے آنسو ہونے چاہیے۔ جس کے 1 بھی یاد نہیں ہے، کتنے مسلمان ہو اور پھر وہ نماز کیسے پڑھتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تراویح کی چلو بات ہی، پھر نماز کیسے پڑھتا ہے؟ وہ نماز چلو امام کے پیچھے پڑھ لیتا ہے تو اتحیات تو پھر بھی پڑھنی پڑتی ہیں اس کو، اور جب سنتیں پڑھے گا تو سنتوں کے لیے 4 صورتوں کا تو یاد ہونا ضروری ہے
اس لیے کہ سنت کی 4 رکعت اگر نیت باندھے گا تو چاروں میں سورتوں کا ملانا واجب ہے، تو بڑے احساس کی بات ہے۔ اس لیے جن بھائیوں کے یاد نہیں ہے وہ ابھی سے ٹھانے اپنے دل کے اوپر کہ اس کو یاد کرنی ہے۔ انا اعطینہ 3 آیتوں کی صورت ہے، قل هو اللہ 3-4 آیتوں کی صورت ہے، بہت مختصر سی صورت ہے۔ اپنی والدہ سے، اپنے بھائی سے، اپنے والد سے، کسی دوست سے، کسی سے بھی۔ آج کا دور اتنا آسان ہے کہ انسان چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اردو میں یاد نہیں کر سکتا تو ہندی کی کتاب میں دیکھ کے الفاظ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کے ساتھ یاد کرے۔ تو اس لیے یہ بات پہلے بھی دہرائی گئی تھی، اب بھی دہرائی جا رہی ہے۔ کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس بات کا کہ ہم تراویح کیسے پڑھیں، یہ لاپرواہی ہوگی۔ رمضان کے روزوں کا رکھنا کہ یہ رمضان کے روزے گرمی کے ہیں اور شدت کے ہیں، پہلے تو بہانے ہوا کرتے تھے کہ کام کاج کرنا ہے، ڈیوٹی پر جانا ہے، نوکری کا کام ہے، محنت کا کام ہے۔ اب تو کسی کو کوئی کام نہیں، اب تو صرف ایک ہی کام ہے اور وہ کام ہے صرف گھر میں رہنا۔ اب تو سوائے سونے کے، کھانے کے اور آرام کرنے کے کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ اب بھی اگر کوئی مسلمان جو بالغ ہو وہ روزہ چھوڑے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بے غیرتی اور اس سے بڑی بے ایمانی شاید ہی کوئی اور ہوگی۔ اور یہ مسلمانوں کا امتحان ہے کہ ایسے دور میں مسلمانوں کے اوپر یہ روزے کا مہینہ آیا ہے، اور اس مہینے کے اندر بھی نوجوان مائیں ہوں، بہن ہو، ہمارے دوست ہوں، کوئی بھی ہو، وہ روزہ چھوڑے، یہ قطعاً بالکل بھی برداشت کے لائق بات نہیں ہے، اور برداشت کوئی اور نہیں کرے گا۔ یعنی خود ایسا احساس اس کی طبیعت میں ہونا چاہیے کہ جو آدمی 24 گھنٹے فری ہو، کوئی دوسرا کام ہو ہی نہ، اور پھر وہ روزہ چھوڑے، واقعتاً یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہوگی اور بہت تکلیف دہ کہانی ہوگی روزہ چھوڑنے کی۔ اس لیے خدا کے واسطے میں بہت ہی ہاتھ جوڑ کے ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ جو روزہ چھوڑ رہے ہیں معمولی سے بہانے پر یا غفلت کے شکار ہو کر، وہ قطعاً روزہ نہ چھوڑیں۔ تراویح کا مسئلہ میں نے بتا دیا کہ تراویح ہر حال میں پڑھنی ہے۔ گھر میں کوئی پڑھا ہوا وہ پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہوا 2-3 صورتیں یاد ہیں تو 2 سے کام چلائے، 1 یاد ہے 1 سے کام چلائے۔ تراویح بھی بہرحال نہیں چھوڑنی، 5 وقت نمازیں نہیں چھوڑنی، اور اللہ سے توبہ، استغفار، تسبیحات کا مکمل اہتمام کرے۔ اور باقی اس وقت میں ضروری ہے کہ ہم اپنی احتیاط کریں، اور ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچاؤ کو اور اپنے اہل و عیال کے خیر خبرگیری کے ساتھ ساتھ اپنے آس پڑوس کی بھی خبرگیری کریں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں۔ اس وقت یہ بہت ضروری پیغام تھا جو دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت میں بھی مسلمان لاپرواہی کے شکار ہیں، اور بہت ضروری پیغام جو تھے وہ پیچھے ذکر کر دیے گئے تھے۔ اب اس وقت صرف اتنا پیغام ہے کہ اپنی طرف سے کوئی روزے میں، نماز میں، تراویح میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ 16-17 گھنٹے پورے مکمل فری رہتے ہو، اگر 16-17 گھنٹے میں آپ اگر چاہو قسم خدا کی تو آپ کتنا ہی کند ذہن اور کتنے ہی دم بیکار ذہن کا آدمی بھی ہوگا، وہ بھی ایک دن میں آرام سے 1 سورت یاد کر سکتا ہے اگر چاہے، لیکن نہ چاہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ لوگ باگ آپشن پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں جی کیسے کرنا ہے، لیکن آگے کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا تو پھر کتنی ہی کوشش کر لو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سے بھائیوں نے سوال پوچھا کہ جی تراویح پڑھانے کے لیے داڑھی کا ہونا شرط ہے؟ بڑا عجیب و غریب سوال ہے۔ اب اس کو بتاتے ہیں صحیح معنی میں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ تو بھائی داڑھی نہ رکھنا ایک مکمل گناہ ہے، ایک مکمل 24 گھنٹے کا گناہ ہے، یہ تو ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ اب ایسے وقت میں ہر گھر میں آدمی تراویح نماز روزے کر رہے ہیں اور ان کے جو صورتیں یاد ہیں صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ، تو وہ تراویح کا، نمازوں کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ تو اب سوال پوچھا کسی نے کہ جی کیا بغیر داڑھی والا نماز پڑھا سکتا ہے؟ جی ہاں پڑھا سکتا ہے، لیکن جو اس نے پیچھے زندگی میں داڑھی کاٹی ہے اس سے اللہ سے توبہ استغفار کرے اور آگے رکھنے کی نیت کرے، یہ اس کا جواب ہے۔ اب یہ جواب سنتے ہی ہمارے مسلمان بھائی چونک جاتے ہیں، جی اچھا آج آگے داڑھی رکھنے کی نیت کرنی پڑے گی، یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے ہم کو، جبکہ مسلمان کو یہ عجیب نہیں لگنا چاہیے، مسلمان کو یہ عجیب قطعاً نہیں لگنا چاہیے۔ ارے اس کے نبی کی سنت ہے یہ، اس کو تو اس کی دیوانگی ہونی چاہیے۔ کس بات سے گھبراتے ہو مسلمانوں؟ کیا غیروں کو برا لگے گا اس بات سے گھبراتے ہو؟ تم داڑھی رکھو یا مت رکھو، اگر غیر تم سے نفرت کرتے ہیں وہ دونوں صورتوں میں نفرت کرتے ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری عیش و عشرت میں، مزے میں اور خرافاتوں میں کمی آئے گی
تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، خرافات سے بچ جائے، اس سے بڑا اور کیا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر۔ اس لیے خدا کے واسطے ایسا مت کرو، اپنے چہرے کو نبی جیسا چہرہ بناؤ، پھر انشاءاللہ آپ خدا کی مدد کو اپنی نگاہوں سے، اپنی نظروں سے اترتے ہوئے دیکھو گے۔ آج مسلمان ایسے گئے گزرے وقت میں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کی زندگی پر، آپ کی طرز زندگی پر آنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بہت احساس کی اور بہت ہی دکھ بھری ایک بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ساری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔